على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى في القرآن المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر اربوں خربوں کروڑوں لاتعداد احسانات ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہاں جمع کیا، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنے در سے بلا لیا کرتے ہیں، یہ اللہ کا در ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم عمل کی نیت سے بیٹھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ضرور عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو سنیں گے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم ضرور عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ عرش کا سایہ قیامت کے دن جب بہت سخت وقت ہوگا، ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا، بہت سورج قریب ہوگا، پسینوں میں انسان ڈوبے ہوئے ہوں گے اور پریشانی کا کیسا وقت ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یا اپنے پیاروں کو عرش کا سایہ دیں گے۔ ان میں سب سے پہلے عرش کا سایہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ کے دین کی بات سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے اتنے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، الحمدللہ، اور اس کے بعد پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ آئیے جتنی بھی بہاریں ہیں، یہ جو علم حاصل ہو رہا ہے، قرآن ہے، یہ سارا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو کیوں نہ اس نبی کے احسان مند ہو جائیں، اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا۔ اللہ کی محبت نبی علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے نبی کی اطاعت کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب میرے نبی کی اطاعت کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں آخری امتی بنایا، بڑی شان عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک چیز تو اللہ پاک نے بہت بڑی ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ بھائی جان نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ قرآن اللہ کے حکم سے ہم تک پہنچا، اور رمضان المبارک میں ہمیں ملا۔ تو یہ ساری بہت بڑی ملی، وہ ہے رمضان المبارک۔ تو ہمارے قریب ہی اگلا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے۔ تو ابھی سے یہ رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اسی سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کرنی ہے۔ جو شعبان کی قدر نہ کر سکا وہ رمضان المبارک کی بھی قدر نہیں کر سکے گا۔ اس وجہ سے ہم نے انشاءاللہ تعالی کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان المبارک کا بہت اچھا استقبال کر سکیں۔
یہ جو علم ہے نا، انسان کی کامیابی کے لیے چند چیزیں ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہ بچیاں دیکھ کر کتنے لوگوں کا دل چاہ رہا ہوتا ہم بھی علم حاصل کریں، ہمیں بھی گھر سے اسی مصروفیت میں ہمیں بھی کچھ ٹائم مل جائے کہ ہم علم کو حاصل کر سکیں. تو ہر انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ہمارے بڑوں نے چند باتیں بتائی ہیں. ان میں پہلی بات یہی ہے کہ ہم علم پر عمل کریں. اللہ کا جو پیغام ہم تک پہنچے ہم اس پر عمل کریں. دیکھیے، سب سے پہلی بات، جب ہم اسلام لے کے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، اور محمد رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اللہ کا حکم جو ہے وہ مانیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتا دیا، ہمیں دین پہنچا دیا، ہم ان کی اطاعت کریں گے. اور پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو خوش کیا جائے عبادت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کیا جائے اطاعت سے، اور مخلوقات کو خوش کیا جائے خدمت کے ذریعے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم پورے قرآن پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نا کہ عبادت اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم عبادت کی نیت سے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، خالص اللہ کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو ہم قبول ہو جائیں گے. اور اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت کامیابیاں مل جائیں گی. تو انشاءاللہ کامیاب ہونے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور علم پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر بندہ عمل کرے لیکن علم صحیح نہ ہو تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور اگر علم ہو عمل نہ ہو پھر بھی گمراہی ہے. تو اس وجہ سے علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. جو پیغام ہم تک پہنچتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے. سب سے اللہ کی نعمتیں جو ہیں ہم تک پہنچی ہیں، ان کی قدردان اللہ رب العزت ہمیں بنا دے. علم کے بہت فائدے ہیں. علم کے راستے پر چلنے سے اللہ رب العزت بندے کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اعتماد آتا ہے، اللہ کے ہاں اللہ کی محبت ملتی ہے، جنت اس بندے کے طلب میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی طلب میں چلتا ہے جنت اس کی طلب میں ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ جنت ہمیں مل جاتی ہے اس راستے پر چلنے سے. کون سا راستہ ہے کہ جس پر ہم چلیں؟ تو یہ راستہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، علم حاصل کریں. علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک اپنے بندوں کو چن لیا کرتے ہیں. اللہ پاک علم عطا فرماتے ہیں، اور علم نافع ہوتا ہے وہ علم جس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. ان بچیوں کو بھی خاص نصیحت یہی ہے کہ بیٹے اب آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس علم پر عمل کرنا ہے. ساتھ ساتھ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہم یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہم یہاں سے اٹھ سکیں گے یا نہیں اٹھ سکیں گے. یہ نہیں پتا کہ یہ جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر آئے گا یا نہیں پتا. زندگی انسان بڑی لمبی لمبی خواہشات کرتا ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو یہ کر لیں گے، ابھی نہیں، کوئی پتہ نہیں. ہمارا وقت مقرر ہے، کسی کو کوئی علم نہیں. آنے کی ہماری ایک ترتیب ہے، پہلے دادا آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو دادا بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور پوتا چلا جاتا ہے. ہم یہاں آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے ہیں، آخرت کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی بچیوں کے ایگزام ہو کے چھپے ہیں، یہ ایک ایگزام تھے، یہ ہمیں تیاری کی. الحمدللہ اس راستے میں تو جب بندہ ایگزام کی تیاری کرتا ہے، امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی آخرت کی تیاری بن جاتی ہے. کتنی دعائیں کرتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. زندگی میں نے بڑے امتحانات دیے ہیں، لیکن جو امتحان دین کے دینے میں مزہ آتا ہے نا،
اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا تعلق مل جاتا ہے، ایسے اللہ کا پیار ایسے لگ رہا ہوتا ہے اللہ اتنا پیار کر رہے ہیں۔ اللہ بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، جیسے ہم پیپر دینے جاتے ہیں اللہ سے کہہ دیتے ہیں اللہ اتنا محبت کرتے ہیں اتنا خیال کرتے ہیں، یعنی وہ دن جو ہوتے ہیں نا وہ عجیب ان کا مزہ ہے۔ ایک فکر لگی ہوتی ہے، یہ حدیث پڑھ لی یہ حدیث پڑھ لی، میں پڑھتی ہوتی تھی حدیثیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ میں تمہاری سن سن کے جو ہے نا وہ بہت ساری مجھے علم حاصل ہو گیا، مجھے بہت ساری احادیث جو ہے نا وہ کیونکہ حفظ کیا ہوا تو حفظ کے بعد عادت ہے تھوڑا سا بلند آواز میں پڑھنے کی، تو وہی اسٹائل سے پڑھنا۔ تو میں نے میاں جی سے پوچھا کہ آپ کو بھی کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے میرے پڑھنے کا؟ تو وہ کہتے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنے غور سے سنتے، وہ اپنے کام میں لگے ہوتے، میں پڑھ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے کہ نہیں مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو میں خود بہت سارا علم حاصل کر لیا تمہارے پڑھتے پڑھتے۔ تو یہ بچیاں جب آپ کے گھر میں جا کے پڑھتی ہوں گی کتنا اچھا لگتا ہے، اور قرآن پڑھ رہے ہیں سبق یاد کر رہے ہیں بچے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہم سب دین کے ساتھ رہیں۔ دین حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہی علم حاصل کر سکتا ہے، بڑا نہیں کر سکتا۔ چھوٹے کی پختگی بہت آتی ہے، چھوٹے بچے کے تو پڑھنے کا بہت فائدہ ہے لیکن بڑوں کے پڑھنے کا بھی بہت فائدہ ہے۔ علم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، اس میں صحابہ کرام نے جو ہم تک دین پہنچایا وہ کتنا ہم تک یعنی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بڑی ایج کے صحابہ تھے، عمر کے بڑے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر تھی لیکن سب سے زیادہ احادیث ان سے اب تک ہم تک پہنچی ہیں، تو اس وجہ سے دین کا ایک شوق ہونا چاہیے۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالی کے بہت احسانات ہیں، انہوں نے تو بڑی ایج کے لوگوں کو دین کے ساتھ لگایا ہے، تو بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹرز طالب علم جو پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان طالب علموں کو دیکھ کر ہمیں حیرانگی ہوتی ہے۔ ہمیں تو اتنی مصروفیات نہیں ہیں، گھر کے اندر صرف آپ خواتین کا کام کتنا ہے، وہی روٹی ہانڈی کپڑے دھو لیے بس، اس کے بعد پھر باتیں اور ادھر ادھر پھرنا ہوتا ہے، وہی ٹائم آپ اپنا جو ہے نا وہ علم کو حاصل کرنے میں لگائیں۔ اللہ بہت قدر کرتے ہیں، طالب علم جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے فرشتے پر پھلاتے ہیں، اللہ قدردان ہوتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے مدرسے میں ایک بہت بوڑھی خاتون ہے جس کے خاوند فوت ہو گئے، اور یقین کریں کہ اس کو دمے کے مرض ہیں، اور بہت مشکل سے وہ چل کے جو ہے نا مدرسے تک پہنچتی ہے۔ کبھی اس کا بیٹا جو ہے وہ کام سے آیا ہوا ہو تو اپنی امی کو جو ہے نا مدرسے تک پہنچا دیتا ہے، قریب گھر ہے لیکن وہ بیچاری چل نہیں سکتی۔ یقین کریں کہ اس نے جو ہے نا سپارہ سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے اور کہتی بس میری زندگی وقف ہے، میں نے دین سیکھنا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب وہ دین سیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ایک خاتون ہمارے وہاں مدرسے میں ایک اور مدرسہ اس پہ آتی ہیں، بوڑھی ہیں بالکل بوڑھی ہیں، بہت بیمار ہیں، اب جب ان سے ملو نا انہوں نے کوئی اور دعا کا مجھے نہیں لگتا کبھی کہا، بس مجھے یہ کہتی بیٹا دعا کرو مجھے سبق یاد ہو جائے، بیٹا دعا کرو مجھے سبق یاد ہو جائے۔ حضرت صاحب دامت برکاتہم مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر جو ہے نا مجھے کہتی کہ جو ہے نا مجھے ایسے انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ دعا کر کے مجھے سبق یاد ہو جائے۔ میں نے کہا باجی میں نا انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب کو میسیج کرتی ہوں اور وہ آپ کے لیے وہاں دعا کریں گے، اور حضرت صاحب اتنے خوش ہوئے اور اس کے لیے اتنی دعائیں کی۔ اب بھی آپ جب بھی ملے انہیں سبق کی اتنی فکر ہوتی ہے، دیکھیں ساری دنیا کی فکریں ان چھوڑ کے وہ اب قرآن کے ساتھ لگ گئی ہیں۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ ہم قرآن پڑھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ دیکھیں اب اس ٹائم جو ہے نا گناہ بھی بہت ہو رہے ہیں، ایک عالم بھی ہو اور جو ہے نا ہم گناہوں سے نہ بچ سکیں یہ بہت بری بات ہے، تو گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی غیبت نہیں کرنی۔ گناہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ میرے پاس مریض آتے ہیں کوئی غلط مشورہ لینا چاہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، کچھ کوئی بات نہیں بچے پتہ تو ہے اللہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن ہم جو ہے نا یہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی بندے اللہ کو کتنا غضب آ جاتا ہے اس ٹائم۔ تو اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی ناراضگی ہے، اللہ پاک کتنے بڑے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جتنے بڑے اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے تو ہم دنیا میں آئے ہیں،
کہتے ہیں ہمارے کافر فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ کبھی بھی اللہ کو سجدہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ کو پہچان لیتا ہے نا بندہ، پھر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ رب جو ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں، ہمارے لیے جنت بنائی، جنت کو اتنا خوبصورت بنایا، کبھی سوچا کہ آخرت پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا؟ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ایمان والوں کے لیے ہی تو جنت بنائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کافر ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن جب ہم دین پر عمل کریں گے تو دنیا کو بھی اللہ جنت بنا دیں گے اور آخرت کو بھی جنت بنا دیں گے۔ ہم جہاں دین سیکھ لیں گے تو پھر اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی مرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ یہ جو ہم موت سے ڈرتے ہیں نا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، اللہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے، تو بندہ تو دنیا میں ایک قید کی حیثیت سے رہتا ہے کہ میں تو بس اب قیدی ہوں، میں نے تو یہاں سے جان چھڑوا کے اللہ کے پاس جاؤں۔ الدنیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے تو دنیا جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے۔ اس نے اللہ کو پہچان لیا، اگلے انعامات کو پہچان لیا، آخرت کی دنیا، آخرت کی زندگی اتنی لمبی زندگی ہے نا کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک کوا یا کوئی جانور جو دانے کھاتا ہے وہ 1000 سال بعد ایک دانہ کھائے تو وہ دانے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن موت کو ایک مجسم شکل میں مہندی کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو پھر وہاں پر ختم کر دیا جائے گا، اس کو موت آ جائے گی اور اس کے بعد جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں جنت کا شوق عطا فرمائے، جنت کی طلب کرنی چاہیے۔ یہ جنت کی طلب ایک ایسی چیز ہے جو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے، اللہ ہمیں جنت دے دے، تو جنت خود اللہ سے جو ہے نا سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو آپ جنت عطا فرما دیں۔ یہ جنت کی طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ جب شوق ہوگا تو اس چیز کو پھر پانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات کا جو ہے وہ جنت ہے، جنت پہ جا کر ہی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی۔ اور نیک بیویوں کا کیا مقام ہے، میں کل ایک بیان سن رہی تھی تو وہاں حضرت فرما رہے تھے کہ جنتی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا جنت میں تو بڑا خوش ہوگا اور بڑا حسین ہوا ہوگا، اور وہ اپنی بیوی سے کہے گا میں اللہ رب العزت کی ملاقات کر کے آیا ہوں۔ تو اس کی بیوی کہے گی اچھا تم اللہ سے ملاقات کر کے آئے، بس اتنا کہے گی اور بہت زیادہ اس کا جو ہے نا وہ نہیں شوق دکھائے گی۔ تو وہ کہے گا دیکھو میں اتنی بڑی نعمت حاصل کر کے آئی ہوں اور یہ مجھے اتنا پوچھ ہی نہیں رہی، اس کو تو خوش ہونا چاہیے میں اتنی بڑی دولت مجھے مل گئی، تو یہ مجھ سے پوچھ کیوں نہیں رہی، کچھ اور سوال کیوں نہیں کر رہی، شوق کچھ دکھا نہیں رہی۔ تو وہ کہے گی کہ اللہ رب العزت ہمارے پاس آئے تھے، دیندار عورتیں جو ہیں ان کی دیدار کے لیے اللہ پاک ان عورتوں کے پاس آئیں گے جنت میں۔ مرد حضرات کو اللہ پاک ایک جگہ پہ بلائیں گے ایک جنت میں، اور وہاں پر جا کر وہ سب اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن جو دیندار خواتین اللہ کے دین کا کام کرنے والی، اللہ کے دین حکموں کو ماننے والی، گناہوں سے بچنے والی، خاص طور پر شرعی پردہ کرنے والی، اللہ رب العزت ان کو خود اپنا دیدار کروائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت مل جائے گی، اللہ پاک خود آ کے دیدار کروائیں گے۔ تو ہمارے اندر اللہ پاک جنت کا شوق عطا فرمائے۔ آج یہاں سے اٹھتے وقت چلیں کم از کم جنت کا شوق تو لے کے اٹھیے۔ یہاں میں اگر آپ کو ایک بہت خوبصورت سوٹ یا کے بارے میں، برانڈ کے بارے میں بتاؤں نا، تو ہر بہن جا کے جو ہے نا موبائل کھولے گی اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گی، اور پھر اس کے بعد میاں کے آگے پیچھے پھرے گی کہ کسی طرح یہ مجھے مل جائے۔
ٹھیک ہے نا. تو ایک جو مقصد بنا لیں گے کہ بس جلدی جلدی اس کو جو ہے نا حاصل کر لوں. یا کسی کا گھر ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے تو وہ ویسا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. یہ زندگی ہم دنیا کے حد تک رکھی ہوئی ہے نا. اگر جنت کا شوق ہو جائے نا تو پھر بندہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ میں جنت تک پہنچوں اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کروں جو دائمی ہیں. یہاں تو ہم رات کو صفائی کر کے سوتے ہیں، صبح گندا ہوا پڑا ہوتا ہے. وہاں تو بہت ہی انعامات ہیں. ہر مومن کو اللہ پاک جو ہے وہ 2 جنتیں سونے کی عطا فرمائیں گے، 2 جنتیں چاندی کی عطا فرمائیں گے، اور ہر چیز جنت کی ہوگی. چاندی کی ہوگی، جو سونے کی جنت ہے اس کے اندر سونا ہی ہوگا، ہر چیز سونے کی ہوگی. جیسا آپ کا دل چاہے گا وہ کھانا مل جائے گا، جیسا آپ کا دل پہننے کو چاہے گا وہ پہننے کو مل جائے گا. یہاں تو ایک سوٹ کے لیے بھی ہمیں اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، جب تک وہ تیار ہو کے آتا ہے تو دل جو ہے نا وہ اس سے بھر چکا ہوتا ہے. ایک مرتبہ پہن لیتے ہیں پھر وہ دل سے اتر جاتا ہے، اتنے شوق سے بنواتے ہیں. جنت کی نعمتیں تو بہت اعلیٰ ہیں، ہمیشہ کے لیے ہے. جنت کا شوق ہونا چاہیے، اللہ سے ملاقات کا شوق. اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہیں. دنیا میں کوئی اچھا بندہ ہو، کوئی اچھی بہن ہو تو اس کو دیکھنے کو، اس سے بات کرنے کو، اس کی صحبت میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق بھی ہونا چاہیے. طالبات تو پڑھ چکی ہیں اس بارے میں، دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اے رب کریم ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیجیے، اپنے کریم چہرے کو دیکھنے کا شوق عطا فرما دیجیے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں بتائی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، وہ تو محبوب تھے، اس کے باوجود ہمیں وہ ایسی دعائیں بتا کے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسنون دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. چھوٹے چھوٹے ہماری ہر بہن پریشان ہیں کہ مجھے یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پرابلم ہے، کسی کو اولاد کا، کسی کو گھر کا، کسی کو جو ہے نا وہ بچوں کی شادیوں کا، مختلف قسم کے مسائل کا ہم شکار ہیں. اللہ رب العزت ہی ان سب کو حل کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے کلمات بتائے ہیں، اگر وہ بہت ان کی اہمیت بہت بڑی ہے، تو اگر ہم ان کو گھر کے اندر پڑھا کریں تو اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. جیسے سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے. کوئی اچھی چیز دیکھی، نعمت ہے، نعمت کو قید کرنے کا ایک جو ہے اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا طریقہ کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جتنا شکر ادا کریں گے اتنی ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جائیں گے. اب کتنا کوئی بہت بڑے بڑے وظیفے تو نہیں ہیں. عام دنیا دار کوئی ہو فقیر، کوئی اس کے بعد اتنے لمبے لمبے وظیفے بتا دیتے ہیں. خواتین اتنے مشکل مشکل وظیفے لاکھوں کی تعداد میں پڑھو پھر جا کے وہ مسئلہ حل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے پیارے الفاظ بتا دیے اپنی نعمتوں کو قید کرنے کے لیے. الحمدللہ کہیں، اور یہ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے کہ کہتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ. بعض اوقات ہمارے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے، کوئی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی میں مانگوں کیا، تو الحمدللہ پڑھتے چلے جائیے. افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. اللہ کی نعمتوں کو سوچتے چلے جائیں تو اور پڑھتے چلے جائیں، پھر تو آپ کو مزہ آئے گا. جہنم میں خواتین کو زیادہ دیکھا گیا ہے. میں نے ابھی کیا کہا ہے، پچھلی والی بہنیں بتائیں گی، کچھ سنا آپ نے؟ جہنم میں خواتین کو زیادہ دیکھا گیا ہے. ابھی بار بار درمیان سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ یہ ہے کہ کیا وجہ کیا بتائی گئی؟ عورتیں ناشکری کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خاوند کی ناشکری، خاوند اتنی ساری زندگی اس کا خیال کرے، کبھی کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے تو بس اگلا پچھلا کہہ دیتی ہے مجھے تو اس گھر میں آ کے کبھی سکون ہی نہیں ملا. کوئی ہمارے اوپر اتنا احسان کر رہا ہے، ہم منٹ میں اس کا سارا ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ناشکری جو ہے نا، اس کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا گیا ہے. اب اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ شکر. تو
تو لمحہ لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں. ایک بزرگ تھے، وہ رات کو بیٹھتے تھے اور اللہ کا بہت شکر ادا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ آپ رات کو بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں تو مصروف ہوتا ہوں، پتہ نہیں میں نے اللہ کی کسی نعمت پر شکر نہ ادا کیا ہو، ایسا بھی ہو گیا ہوگا. تو میں دن رات کو بیٹھ کے سوچتا ہوں اللہ آپ نے گھر دیا، اللہ آپ نے مجھے جو ہے نا وہ ایمان دیا، مجھے مسلمان بنایا، نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، کھانا دیا، آج عزت سے دن گزر گیا، آج میں نے یہ کام کر لیے، آپ نے مجھے کتنا کچھ دیا. یقین کریں کہ الحمدللہ کہنا شروع کریں نا تو لگتا ہے کہ ہم نے ابھی تو آپ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کیا ہی نہیں. آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ ہاتھ نعمت ہے اللہ کی، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، یہ بال اللہ کی نعمت ہے. میرے پاس ایسی پیشنٹس بھی آئی ہیں خواتین، میں تو کلینک کرتی ہوں تو کلینک پہ بھی ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ ایسی ایسی خواتین میں جن کے سر پر بال ہیں ہی نہیں، اور اس وقت اللہ کا کتنا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بالوں جیسی نعمت دی. کتنا ڈپریشن کا بندہ شکار ہوتا ہے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں اور ہم شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنی ہی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. فلاں تو بہت خوبصورت ہے، میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں. جب ہم اپنی خود ہی قدر نہ کر سکے تو کون قدر کر سکے گا؟ اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورت شکل عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ عقل عطا فرمائی، کتنے اعضاء عطا فرمائے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. میرے پاس بہت ساری پیشنٹس ایسی آتی ہیں. آپ نے ایک ڈاکٹر کو بلایا ہے بیان کے لیے تو میں کروں گی بھی وہی. ٹھیک ہے، بات جان نے تو آپ کو ماشاءاللہ بہت کچھ بتایا. آپ تو کچھ ڈاکٹری کے بارے میں، کچھ آپ کی بیماریوں کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کل نفسیات کی بہت پیشنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک تو موبائل کا بہت غلط استعمال، یا خود کر رہی ہے، گھر والے کر رہے، مائیں نماز پڑھ رہی ہیں، بچے نماز نہیں پڑھ رہے، موبائل کچھ یا خود استعمال کر رہی ہے. جیسے بھی ہے ماحول، کوئی پریشانی آئی، دوری، علم سے دوری ہونے کی وجہ سے تو ڈپریشن کا بہت شکار ہے. ڈپریشن کا علاج اللہ کی یاد ہے. آپ اللہ کو یاد کریں، آپ کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اللہ کا ذکر کتنی خوبصورت چیز ہے نا. ایک وہ وقت بھی تھا کہیں بھی جانا تو شاپ پر دوائیوں کا بھرا ہوا ہے. اب وہ وقت بھی ہے کوئی دوائی بھی پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، ہر عورت کا جسم درد کرتا ہے، یہ دکھ رہا، یہ دکھ رہا، یہ دکھ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر گئیں غلام مانگنے کے لیے کہ جو ہے نا وہ ہاتھوں میں کپڑے پڑ جاتے تھے، کام بہت سخت کرتی تھی، تھک جاتی تھی. حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ آپ جاؤ، وہ ہم قیدی آئے ہیں، غلام آئے ہیں، آپ کو جو ہے نا کوئی غلام مل جائے گا ہیلپ کے لیے. وہ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف فرما نہیں تھے. تو وہ جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کے آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح فاطمہ آئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے کے گئے. تو آپ نے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ آئی تھی، تو وجہ پوچھی تو بتایا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام لے لیں یا جو ہے یہ تصحیح کلمات لے لیں. تو پھر حضرت نے جو ہے نا کلمات کو پسند کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کریں. یہ غلام سے بہتر ہے. اور یقین کریں میرے اتنے پیشنٹس ہیں جو یہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ صحت یاب ہو گئے. یہ کتنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. ہم یہ سنتے بھی ہیں لیکن ہم عمل نہیں کر پاتے. آج ہم نے نیت کی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم عمل کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے سنا اس کے بعد کبھی بھی میں نے ناغہ نہیں کیا. ایک رات تھی جو جنگ کی جہاد کر رہے تھے، اس میں لیٹ ہو گئے تھے لیکن پڑھ کے سوئے تھے.
تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے نا. کیا پڑھنا ہے ذرا بتائیے گا. ہاں، اور کب پڑھنا کب ہے؟ سوتے وقت پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم رات کو سوتے وقت یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ہمارا نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جس کے سائے میں عربی گھوڑا 500 سال بھی دوڑے تو وہ اس کے سائے کو نہیں پہنچ سکتا. تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کریں گے نا. صرف یہ نہیں کہ ہمارے جسم میں طاقت آئے گی، ہمارے جنت میں گھر بھی بنیں گے. جنت میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کا ایک وکیل رکھا ہوا ہے. جیسے جیسے وہ ذکر کرتا رہتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے لیے گھر بناتا رہتا ہے، اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی ویلا ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم کریں گے، ہر بندے کا دل چاہتا ہے جتنے مرضی کر لو. اب سورۃ اخلاص سے 10 دفعہ پڑھ لی جائے تو سورۃ اخلاص سے ایک محل جنت میں بن جاتا ہے. تو ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ سورۃ اخلاص سے اتنا ہوتا ہے تو اتنی مرتبہ پڑھ لو اتنے. تو کسی نے کہا اتنے سارے گھر کیا کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی خریدتے جاؤ، پھر جب جنت میں جائیں گے پھر فیصلہ کر لیں گے ان کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو لے نا، یہ تو سودے سستے ہیں، بیٹھے ہوئے فٹن پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس حال میں زندگی گزارو گے اس حال میں تمہیں موت آئے گی. اب ہماری ہر بہن کی خواہش یہ ہے مجھے سونی سے موت آ جائے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اللہ محتاج نہ کرنا، اللہ بہت پیاری موت دینا، ہر عورت کی چاہت ہے. تو جو اگر ہم باوضو رہتے ہیں تو باوضو رہنے کی برکت سے مرتے وقت بھی وضو کی حالت میں ہم مریں گے. اور جب بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں اور شیطان دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے باوضو رہنا چاہیے. چلتے پھرتے ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے. جب ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ ابھی جو ہے نا وہ آسمان پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، ابھی الا اللہ جا رہا ہوتا ہے اور لا الہ فرشتہ ایک لے کے آ رہا ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے جانے والا کہتا ہے میں الا اللہ کا ثواب اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. اور جو نیچے اترنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں لا الہ پڑھنے والے کی مغفرت کا جو ہے وہ پیغام لے کے جا رہا ہوں اس پر. تو کیوں نہ ہم بار بار اللہ کو یاد کریں. ہم اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے فرینڈس کو یاد کرتے ہیں، اپنے امی ابو کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ کو بہت یاد کریں. اللہ کی یاد کی کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے نا. جتنی دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں نمازوں کا حکم دیا، 5 نمازوں کا. ٹھیک ہے. روزے ہیں رمضان کے، 1 ماہ کے روزے ہیں. نفلی جتنے مرضی رکھ لیے جائیں، نفلی نمازیں جتنی پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ سال بعد ادا کرنی ہے، حد مقرر کی ہے. لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت کیا جا سکتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے. وضو کی حالت میں بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں. تو اب شعبان کا مہینہ ہے، ابھی 15 شعبان کی رات بھی آنے والی ہے. اللہ پاک ہمیں اس امر کی قدر کرنے کی توفیق دے. خوب دعائیں کریں، امت کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں نا پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی. ہمارے ذہن جو ہے یقین کامل نہ ہونے کی وجہ سے ہم تذبذب کا شکار رہتے ہیں. پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی. اللہ پاک اتنی قبول کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے نا اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم دعا مانگتے ہیں نا اسی ٹائم قبول ہوتی ہے. اسی ٹائم ادھر سے ہم دعا مانگے ادھر سے اللہ رب العزت اس پر اجر جو ہے فوراً لکھ دیتے ہیں. ایک چیز تو فائدہ ہو گیا نا ہمیں کہ ہمیں فوراً مل گیا. اور دوسرے نمبر پر پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں کس شکل میں؟ یا تو منون ویسے ہی اس کو جو اس نے مانگا عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اس سے بہت بہتر چیز جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے وہ نہیں قبول ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اس سے بہتر جو مل جاتی ہے
تو اللہ سے مانگا کریں۔ رمضان المبارک میں اور تو بہت سارے کام کرنے ہیں، دو کام بہت زیادہ کرنے ہیں۔ ایک تو اللہ کا شکر بہت ادا کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بہت کرتے تھے، دعاؤں کی بہت کثرت کرتے تھے، اور اللہ کے راستے میں خرچ بہت کرتے تھے۔ جب ایک بندہ بعض اوقات تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اخلاص سے کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بڑھاتے ہیں بہت کے پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو ایک دیا اور اللہ کے ہاں لاکھوں ملتا ہے ہمیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعا بھی مانگا کرے۔ اگر دل نہیں کرتا خرچ کرنے کو تو اللہ سے دعا مانگا کرے، اللہ مجھے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جس میں آپ کی 100% فائدہ ہے اور آپ کا کوئی زور نہیں لگتا، آپ کی اتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک ایسی سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور اس پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو کوئی جیب میں سے پیسہ نہیں نکالنا پڑتا، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن اس کا اتنا ثواب ہے، اتنی سنت اہمیت والی سنت ہے۔ آج یہ لے کے جائیے گا، دیکھیے گا کہ آپ کے گھروں کے اندر اتنا سکون آ جائے گا۔ یہ میاں روٹھے ہوئے، یہ بیوی روٹھی ہوئی، بچے بات نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، گھر میں فساد ہو رہے ہیں، ہر کوئی اپنی جو کمروں میں گیا ہوا ہے، بیٹھا ہے تو اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت سنت اگر آپ کہیں گے تو بتاؤں گی، اگر نہیں کہیں گے تو میں بھی اپنے لے جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں کس نے سننی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت سنت بتائی، وہ یہ ہے مسکرانا۔ مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا، اس پر جو ہے اتنا اجر ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نیک لوگوں کے دلوں میں سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک جو ہے نیک لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتے ہیں، اور جو دشمن ہوتے ہیں ان کے اندر روح پیدا ہو جاتا ہے۔ آج جو سنتوں پر عمل کرنے والے ان سے لوگ ڈرتے ہیں، ان کے پاس کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا مقام رکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہے مسکرانا؟ ہر بہن کہتی ہے میں چونی لگوں، میں محفل میں جاؤں تو چمک اٹھوں، ٹھیک ہے، میں بوڑھی ہو کر بھی میری چہرے پہ نور رہے، ٹھیک ہے، جو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے۔ تو اتنا میک اپ کراتی ہیں، اتنا پیسہ لگاتی ہیں، آ کے دھوتی ہیں تو وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ میں ایک شادی پہ گئی تو